السلام علیکم۔ ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارے پاس کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں ٹائپس کی، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو کانٹریکٹ بیسیکلی جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے، ان کی جو انڈر ڈیفینیشن ہے کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ ایک بیسیکلی پرامس سے جنریٹ ہوتا ہے، اور اس پرامس کے اندر جو ہے دو بندے ہوتے ہیں، منیمم جو ہے وہ پلورلٹی آف پرسنز کے تحت دو ہونے چاہیے، اور پھر ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ جب انفورسیبل ہو جاتا ہے یا جو ایک امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اس کو چیلنجبل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ اکیلا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے انفورسیبلٹی کے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے اس میں ڈسکس کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس اوور آل جو ہوگا، ہم نے اس کو 4 کلاسیفیکیشنز میں ڈیوائڈ کیا جو اس کی ٹائپس کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 انفورسیبلٹی، نمبر 2 اس کا جو ہے وہ فارمیشن کے اکارڈنگ، اینڈ نمبر 3 اکارڈنگ ٹو پرفارمنس، نمبر 4 اکارڈنگ ٹو پارٹیز۔ تو یہ ہمارے پاس 4 جو ہے یہ اس کی بیسک کلاسیفیکیشنز ہیں۔ اب ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ اس میں اندر اس کے کیا کیا ہوگا۔ اکارڈنگ ٹو انفورسیبلٹی میں جو اس کو آگے فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ ویلڈ کانٹریکٹ، وائڈ کانٹریکٹ، وائڈ ایگریمنٹ، وائڈیبل کانٹریکٹ، ان انفورسیبل کانٹریکٹ، ان لیگل ایگریمنٹ، یہ ہمارے اس میں شامل ہے۔ اچھا، نیکسٹ اب اس میں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے کہ ویلڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، تو سیکشن 10 میں یہ ہمیں بس طور پہ بتایا گیا ہے کہ ویلڈ کانٹریکٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس اوور آل اس کو رکھیں گے جو کہ جتنے بھی اسینشلز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اسینشلز جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گے، اور اس میں تمام اسینشل جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے تھے اس میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا تو وہ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ کہلائے گا۔ اچھا، پھر اس میں وائڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ انفورسیبل نہیں رہے گا۔ جب کوئی کانٹریکٹ انفورسیبل نہیں رہتا تو وہ ویلڈ کی بجائے وائڈ کہلاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انلیگل ہوگا، کیونکہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کوئی بھی انلیگل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ انلیگل ایگریمنٹ ضرور ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ لاسٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ انلیگل ہے، یعنی کہ ایک ایسا ایگریمنٹ جس کی بنیاد انلافل آبجیکٹس پر ہو، وہ ایگریمنٹ تو ہو لیکن وہ لا کے اگینسٹ کیونکہ ہوگا تو وہ کانٹریکٹ تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ کانٹریکٹ بیسیکلی ایگریمنٹس بننے کے بعد ایک انفورسیبلٹی کے لحاظ سے جوڑ کر ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ تو ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک وائڈیبل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ اگر کسی دوسرے بندے کے آپشن پر ہو تو اس صورت میں ہوگا۔ اگر ایک ایگریمنٹ ہے اور وہ سٹارٹ سے ہی وائڈ ہو گیا ہے اور وہ کانٹریکٹ کبھی بنا ہی نہیں، جیسے کہ ایگریمنٹ ود مائنر ہے، تو اب اس صورت میں وہ ایب انیشو وائڈ ایگریمنٹ ہوگا۔ تو یہ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ آلریڈی ہم ایک پچھلے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ود ایگزامپلس پھر آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، وائڈ کانٹریکٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کبھی ویلڈ تھا اور بعد میں یہ کنورٹ ہو گیا وائڈ کے اندر۔ اب اس میں جو ہمارے پاس وائڈ کی کنورٹیبلٹی ہے اس میں بہت ساری امپاسبلٹی آف پرفارمنس آ جاتی ہے، بہت سی چیزیں۔ تو وائڈ کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ویلڈ کانٹریکٹ تھا اور پھر آن دا لیٹر سٹیج جو ہے نا یہ کانٹریکٹ کنورٹ ہوا ہے، وائڈ کانٹریکٹ بنا ہے، یعنی کہ ویلڈ کانٹریکٹ تھا اور پھر اس میں وائڈ جو ہوتا ہے وہ وائڈ کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسا کانٹریکٹ جو کہ ہمارا بنا تو ہے، کانٹریکٹ بن گیا لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے ایپشن پہ چلا گیا ہے دوسری پارٹی کے۔ اگر کسی اس میں خاص طور پہ یہ آپ نے فری کانسینٹ والا جو پوائنٹ ہے، اگر کسی بندے کو بالجبر آپ اپنے کانٹریکٹ میں شامل کرتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ بعد میں چیلنج ہو جاتا ہے اور وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا کانٹریکٹ جو ہے وہ سٹارٹ میں وائڈیبل تھا اور وہ بعد میں لیٹر آن وائڈ کانٹریکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بندہ خاموش رہتا اور اس کے آپشن پہ تھا کہ وہ چیلنج کر سکتا تھا اور نہیں کیا تو پھر وہ ویلڈ کانٹریکٹ ہی رہے گا، کیونکہ لا جو ہے وہ ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جو کہ بیسیکلی اپنے رائٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ان انفورسیبل کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی مائنر ڈیفیکٹ کی وجہ سے
انفورسیبل نہیں ہے، لیکن اگر وہ بنیادی یا بیسک جو خرابی ہے اس کی دور کی جائے تو وہ پھر انفورسیبل میں کنورٹ ہو جائے گا. یعنی کہ وہ اس طرح سے کوئی ایکسٹریملی وائڈ نہیں ہے، بلکہ کچھ ضروری چیزیں ہیں جو کہ اس کی پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ وائڈ میں وائڈ ان انفورسیبل سے انفورسیبل، یعنی کہ ہے تو وہ ویلڈ ہی لیکن وہ ان انفورسیبل کسی نہ کسی وجہ سے ہوا یا چھوٹی موٹی کوئی خرابی ہے اس کے اندر، تو وہ ہم پھر اس میں آگے ایگزامپل کے ذریعے ڈسکس کریں گے. انلیگل کا مطلب تو ان لافل آبجیکٹ کی بیس پر بننے والا ایگریمنٹ ہے، جو کہ کبھی کانٹریکٹ تو بنے نہیں سٹارٹ میں، کیونکہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ کے ہوتے ہوئے ہی وہ انفورسیبل تو تھا ہی نہیں. تو اس صورت میں یہ ہمارا کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا بلکہ ایگریمنٹ ہوگا، کیونکہ ایگریمنٹ جو ہے وہ دو بندوں کا کوئی بھی آپس میں معاہدہ ہے، پرومسز ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس نیکسٹ جو اس کی ٹاپک ہے وہ ہے فارمیشن کے اعتبار سے کہ بنے گا کیسے. اب اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ایکسپریس کانٹریکٹ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایکسپریسلی یا کلیئرلی جو ہے وہ رائٹنگ کے ذریعے ان رائٹنگ یا پھر اورل اپنے آفر کرتی ہے اور دوسرا ایکسپٹ کرتا ہے، یا پرامس جو وجود میں آتا ہے وہ دونوں کے آپس میں اورل کنورسیشن سے آتا ہے یا رائٹنگ کے ذریعے آتا ہے، یعنی کہ دونوں کے ذریعے اکارڈنگ ٹو رائٹنگ آتا ہے. تو وہ آفر اینڈ ایکسپٹنس جو ہوتی ہے وہ آپ کے پروپوزل اور ایکسپٹنس بائی رائٹنگ ہوتی ہے یا پھر بائی اورل کنورسیشن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ واضح طور پر جو ہے وہ ہو گیا ہوگا. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ امپلائڈ ہے، جیسا کہ کچھ حالات کے پیش نظر ایک خاص سینیریو کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندہ بائی ایکشن کسی کو کوئی چیز بتاتا ہے، اس میں اس نے منہ بول کر نہیں بتایا، یا اس بندے نے جو ہے وہ کچھ خاص نہیں کہا، الفاظ نہیں کہے، یا اس نے کوئی لکھ کر نہیں بتایا، بلکہ ایک سمپل اس نے ایک سینیریو کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ خاص سینیریو کے ساتھ منسلک ہے، جیسے کہ ایک گاڑی خاص روٹ پہ جاتی ہے اور آپ سٹاپ پہ کھڑے تو وہاں پر جو ہے وہ گاڑی آئی رکی اور آپ بیٹھ گئے تو آپ نے بائی ایکشن جو ہے اس کے آفر کو ایکسپٹ کیا. تو اس طرح کی کانٹریکٹ کو ہم امپلائڈ کہتے ہیں، یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، لیکن یہ اس کے خاص سینیریو کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے کواسی کانٹریکٹ. کواسی کانٹریکٹ جو ہے یہ کسی نہ کسی ایکسپریس یا امپلائڈ وجہ سے نہیں بنتے بلکہ یہ اخلاقی بنیادوں پر بنتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نیکسٹ بات کریں گے کانٹینجنٹ اور کواسی کانٹریکٹ کے اوپر. تو پھر بات ہوگی کہ یہ آفر ایکسپٹنس نہیں ہوتی اس کے پیچھے، بلکہ ایک حادثاتی طور پر جو ہے وہ آپس میں ایک کانٹریکٹ جیسے گمشدہ چیز کا مل جانا. تو اس صورت میں ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر گمشدہ چیز ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں اس کے جو اس بندے کی گم ہوئی ہے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے، اس کی ایک مورل ویلیوز پر اور مورل گراؤنڈ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس ٹائپ کی کانٹریکٹ جو ہے وہ کواسی کانٹریکٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے اندر چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ٹائپس آف کانٹریکٹ چل رہا ہے. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو جو ہے نا فیس بک ہمارا ٹیکس انفو کے نام سے، اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں اور اس کو آگے فالو بھی کر سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو پرفارمنس آئے گا. اکارڈنگ ٹو پرفارمنس میں دو ہو سکتے ہیں، یا تو آفرر اور آفری جو ہے یعنی کہ دو پارٹیز یا جو بھی پارٹیز ہیں ان کی آپس میں دونوں نے کمپلیٹ کر لیا ہو، یعنی کہ دونوں نے اپنی اوبلیگیشنز اگر کمپلیٹ کر لی ہوئی ہیں تو اس صورت میں اس کا سٹیٹس جو ہوگا وہ ایگزیکیوٹڈ ہو جائے گا. ایگزیکیوٹڈ مینس کہ ان آل اسپیکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اب تمام پارٹیز کی کوئی لائبلٹی کسی قسم کی نہیں رہتی ہے. اسی طرح سے ایک اور جو ٹائپ ہے اس کی وہ ہے ایگزیکیوٹری، یعنی کہ ایک پارٹی نے تو اپنی ساری لائبلٹی جو اوبلیگیشن جو ہے وہ خرید دی ہے لیکن دوسری جو ہے اس نے ابھی تک پرفارم نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایگزیکیوٹری. تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے وہ اوورال اس کی ٹائپ جو ہے وہ بنیں گی. ہمارا سلسلہ پھر آگے چلے گا اور اس میں ہم پھر دیکھیں گے کہ اس میں کانٹریکٹ جو ہے وہ ان کی ٹائپ مزید کیا ہے اور اس کے حوالے سے آگے پھر چلائیں گے. جیسا کہ اکارڈنگ ٹو پارٹیز ہوتا ہے، اب پارٹیز کے اگینسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے اکارڈنگ ٹو پارٹیز میں یونیلیٹرل ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب یونیلیٹرل جو کانٹریکٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ون سائیڈڈ کانٹریکٹ ہوگا، پارٹیز جس میں دو ہی ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اپنا پرومس کرتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ پرومس نہیں کرتی بلکہ اس کے کوئی ایکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ سی پرومس ٹو پے ₹1000 ٹو اینی ون ہو فاؤنڈ ہز لاسٹ بیگ، یعنی کہ اس میں ون پارٹی جو ہے وہ نون ہے اور دوسری ان نون ہے. جیسے کہ جنرل آفر کی جاتی ہے کسی بندے کی کوئی گمشدہ چیز ہے اور وہ ایک اعلان کر دیتا ہے سر عام
यानी कि ओवर द जनरल बात की है, तो ओवरऑल जो है वो इसके अंदर आया। और दूसरा जो होता है वो बायलैटरल होती है, और बायलैटरल का मतलब ये है कि दोनों पार्टी जो है वो नोन है, और एक पार्टी को भी पता है कि मेरी दूसरी पार्टी कौन सी है, और दूसरी पार्टी को पता है कि मेरी फर्स्ट पार्टी कौन सी है। इसमें जो है वो दोनों पार्टीज आपस में एक तयशुदा असूलों के तहत जो है वो अपना एक करती हैं, और बोथ पार्टीज का एक प्रॉमिस एक्सचेंज होता है, और वो म्यूचुअली प्रॉमिस होते हैं। तो इस तरह से होता है। यूनिलैटरल में जो है वो एक बंदा तो अपने प्रॉमिस दे रहा है, लेकिन सेकंड पार्टी जो जनरल ऑफर है उसमें जाती है, और उसमें कोई भी बंदा जो परफॉर्म करेगा उसमें अननोन है, यानी कि एक तरफ तो हमें पार्टी का पता है लेकिन सेकंड पार्टी का नहीं पता, तो उस सूरत में वो ये चीज आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पार्टीज हो जाती है, इसमें आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टी जो इसके अलावा इसके साथ साथ एक मल्टीलैटरल भी होती है जिसमें एक से ज्यादा पार्टीज होती है। बहरहाल ये जो है वो बायलैटरल और यूनिलैटरल देखा जाता है, और इस हिसाब से देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।